الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا وجعلني منهم أنصارا وأصهارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب الحسين أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادشاہی مسجد نیوٹ میں 67ویں سالانہ شہادت کانفرنس بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا حضرت مولانا ملک خلیل اشرفی صاحب کو، جناب چوہدری محمد سعید صاحب کو، مہر تنویر الحق صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد افضال صاحب، مولانا قاسم عمار صاحب، مولانا یامین گوہر صاحب اور دیگر تمام منتظمین کو کہ آپ حضرات کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ کانفرنس انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین. اور مقاصد حسنہ کے لیے اللہ اپنی منزل مقصود تک پہنچائے. ختم نبوت کے مجاہدوں، صحابہ کے متوالوں اور اہل بیت کے حقیقی جانشینوں اور وارثوں، ہمارا تعلق اس طبقے سے ہے جس کا عقیدہ، نظریہ، عمل، حتیٰ کہ شکل و شباہت بھی نہ صرف صحابہ جیسی ہے بلکہ اہل بیت جیسی ہے. اگر آپ کو آج کتابوں میں تذکرہ ابو بکر و عمر، تذکرہ عثمان و علی،
تذکرہ حسن و حسین، تذکرہ علی و عباس رضی اللہ تعالی عنہم ملتا ہے، اور اس کی عملی شکل دیکھنی ہو تو آپ کو ان حضرات کے عمل میں بھی نظر آئے گی، ان کے چہروں پر بھی نظر آئے گی۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کان کثیر الصوم والصلاة والحج والصدقة وافعال الخیر كلها۔ حسین ابن علی عبادت گزار تھے، تہجد گزار تھے، صدقے کی کثرت کرتے تھے، اور ہر نیک کام میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ یہ نہیں سوچتے کہ حسین کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا تھا۔ میرے دوستو، میں اپنے وقت میں بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات نے میرے ذمے حضرات حسنین کریمین اور حضرات صحابہ کے ساتھ ان کا تعلق یہ موضوع لگایا ہے، آپ سننا پسند کریں گے کہ نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہے، کہہ دیجئے لا اسألکم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں تم سے کوئی نہیں، کچھ نہیں مانگتا، تنخواہ نہیں مانگتا، معاوضہ نہیں مانگتا، ہاں یہ کہتا ہوں میرے رشتہ داروں کے ساتھ مودت و محبت سے پیش آنا۔ تو جس چیز کا حکم رب نے دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس حکم پہ عمل کیا ہوگا یا نہیں؟ تھکے بیٹھے ہو میرے خیال میں۔ آج 14 صدیوں کے بعد میرے دل میں، آپ کے دل میں حب آل رسول ہے، محبت حسنین کریمین ہے، تو کیا سمجھتے ہو جن کے سامنے وہ نواسے کھیلتے ہوں گے وہ ان سے محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ پوری دنیا کی محبت ایک طرف کر دو، جو حسنین سے محبت حضرت عمر نے کی ہے، حضرت ابو بکر نے کی ہے، حضرت عثمان نے کی ہے، اور دیگر تمام صحابہ نے کی ہے، اس کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں چند واقعات کی روشنی میں اپنی بات کو ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ فرما بردار شاگرد اپنے استاد کی اولاد سے محبت کرتا ہے کہ نفرت کرتا ہے؟ بولو یار، یہ تو حضور کے گھر کے لوگ ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے بھی، اور حضور کے پاک گھرانے کا فرد ہونے کی وجہ سے۔ پیدا ہوتے ہیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شعبان سن 4 ہجری میں۔ میں بھی پیچھے بیٹھ کے حساب لگا رہا تھا، 57 سال 5 مہینے کے قریب عمر بنتی۔ شعبان سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور 10 محرم سن 61 ہجری میں شہادت پائی۔ 61 کو تو نکال دو، 60 میں سے 4 نکالو، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، تو 57.5 سال بھی نہیں بنتی ہے عمر۔ پیدا ہوئے ہیں، اللہ اکبر، حضور نے گڑتی دی ہے، گڑتی چنیوٹی ہے، گڑتی سمجھتے ہو تو کیا آدھے ہو؟ بولو اصل گھٹی آدھے ہو، گھٹی میرے مصطفیٰ کا پاک لعاب جو روحا کے کنویں میں ڈلتا ہے اس کڑوے کنویں کو میٹھا کر دیتا ہے۔ بشلویہ کرو سبحان اللہ بھائی۔ حضرت علی کی آنکھ میں لگتا ہے، آنکھ کا درد
ختم کر دیتا ہے، میرے صدیق کی ایڑی پہ لگتا ہے، سانپ کا زہر دور کر دیتا ہے۔ بولو آپ، آج حسن حسین کے منہ میں جا رہا ہے۔ جتنی برکتیں میرے آقا کے لعاب میں ہیں وہ ساری کی ساری حسین کے بدن میں چلی گئی۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے، جنہیں اوڑ بھی کاکے جمتے کہ نہیں؟ بولو یو تو ڈھان دینا دسو یار جمتے نا؟ منج بلا لیا کاری نو بانگ دے وے، مولی صاحب بانگ دے وے، استادی نو بلا لیا، حسن پیدا ہوتے ہیں، اذان حضور دیتے ہیں، حسین پیدا ہوتے ہیں، اذان کان میں حضور دیتے ہیں۔ علماء تشریف فرما ہیں، میرے مصطفیٰ نے کبھی بھی نماز کے لیے ایک اذان نہیں دی۔ اذان کے لیے بلال تھا، ابو محذورہ تھا، ساتھ پہ قرظ تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے۔ نماز کی اذان نہیں دی ہے، حسن پیدا ہوا ہے، کان میں حضور نے اذان دی ہے۔ حسین پیدا ہوئے ہیں، کان میں حضور نے اذان دی ہے۔ پوچھا علی سے، وہ کے نہ رکھے ہی میرے پتر دا؟ سبحان اللہ، آنکھوں نا یار، علی کے نہ رکھے ہی؟ حسن ہویا تبھی پوچھیا، حسین ہویا تبھی پوچھیا، حسن ماری بھی علی آکھیا حرب، فرمایا نہیں نہیں میرے پتر دا نا حسن ہے، حسن۔ پھر حسین ہوئے، علی کیا نہ رکھا ہے؟ جی حرب، نہیں نہیں میرے اس بیٹے کا نام حسین ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی نات انان کی رکھ دینا، وقت نانا بھی مصطفیٰ جیا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ پل بھر کی تھی حکومت بس ایک یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ یعنی ناتا نام کے رکھ دینا۔ حسین عقیقہ کیا، حسین بڑا ہوا، سبحان اللہ، آگو نا یار۔ میں کہتا ہوں ایک جملہ کہوں گا ابھی نہیں، ذرا ٹھہر کے۔ حضور نماز پڑھتے ہیں، سردے میں جاتے ہیں، یہ حسین یہ حسن کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ کوئی اور ہوتا پڑھا کرو، نماز خراب نہ کرو، قربان جائیں، میرا مصطفیٰ سردے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک حسین کھیل کے نیچے نہیں اترتا، گندے پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب وہ زمانہ ختم ہو رہا ہے، نانا دو تیرے نو کندیاں چچا کے سیراں کراندا، دادا پوتے نو چاہ کے کراندا، ہون کراندے ہو کہ نہیں؟ سچ بولنا، مسجد بیٹھے ہو۔ بعض روایات میں ہے حضرت حسن کو دائیں کندھے پہ، حضرت حسین کو بائیں کندھے میں اٹھا کے گھر میں جھولے دے رہے ہیں، اسی حالت میں باہر مدینے کی گلیوں میں نکل آئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، مجمع لگ گیا ہوگا، ایک ہی زبان سے آیا، توجہ کیجئے گا، کہنے لگا حضور کی طرف اشارہ کر کے، سواری دیکھو، سواری سواری کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا، اور سواری دیکھتے ہو سوار نہیں دیکھتے۔ میرے دوستو، کیا ہوگا؟ بڑے بڑے نانوں نے اپنے نواسوں سے پیار، لیکن خدا کی قسم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیار اپنے نواسوں سے کیا ہے، کائنات کا کوئی نانا نہ پیار کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کوئی بتا سکتا ہے حسین ابن علی کتنے حج کیتے ہیں؟ جی علماء کی کوئی نہ بولے، سچ ایک بندہ بولے یا دو بولے، کوڑ کوئی نہ مارے، جواب غلط نہ ہوئے۔ جزاک اللہ، 25 حج کیے تھے۔ ہوں تو یاد رکھو نا اگلے محرم تک کتنے حج کیے تھے؟ 25۔ تاریخ بتاتی ہے حسین ابن علی کے ساتھ شاہانہ سواریاں چل رہی ہوتی تھیں، فاطمہ کا جگر، بطول کا لاڈلا
علی کا لخت جگر مصطفیٰ کا نواسا ان سواریوں کے ساتھ پیدل مدینے سے مکے جا رہا ہوتا تھا. سوار ہو جاؤ. کہا نہیں، پیدل حج کرنے کا ثواب لینا چاہتا ہوں. مکے پہنچ گئے، پھولوں سے نرم و نازک تھے، کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں لیا. پہنچتے ہی زمزم کے کنویں پہ کھڑے ہو کے اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے زمزم نکال کے حاجیوں کو پلا رہے ہیں. ایک جنازے پہ جا رہے تھے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیدل سفر تھا، تھک گئے. ہما ریحان عطایا، اور دونوں میرے پھول ہیں. حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی میرا پھول ہے. اور کوئی دیکھ کے کہتے تھا اشبہ بن نبی لا بی علی، پتر تا علی دائے لیکن لگدا نبی دائے. میں نے آپ کی زبان میں ترجمہ کیا ہے، پتر تا علی دائے پر لگدا نبی دائے. پتر تعلید آئے لگدا نبی دائے. سبحان اللہ. لکھا ہے ہماری حدیث میں کہ جسم کے بالائی حصے حسن کے حضور سے ملتے تھے اور جسم کے نیچے کا حصہ پاؤں تک حسین کا حضور سے ملتا تھا. ہمارے خان عطایا. تھک کے بیٹھ گئے. ابو ہریرہ صحابی تھے کہ نہیں؟ آئے ہیں، اپنی چادر اتاری، اپنی چادر سے حضرت حسین کے پاؤں کے تلوے صاف کر رہے ہیں. آنکھوں میں یار سبحان اللہ. حضرت حسین نے کہا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حسین تمہیں نہیں پتا، خدا کی قسم تمہارے فضائل جو میں نے تمہارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے ہیں، یہ لوگ سن لیتے تمہیں زمین پہ چلنے ہی نہ دیتے، کندھوں پہ اٹھا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کو مندے ہو؟ وہ کمتر مرحوم سنائے کسی نے کمتر کا نام؟ کمتر خان محمد کمتر. وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے حضرت عمر کی شان میں، عمر ہووے عمر ہووے عمر ہووے عمر ہووے عمر دے نال شالا ہر کہندہ آباد گھر ہوتے. عمر عزت ہے اسلام کی، عمر رونق ہے اسلام کی. عمر نے بتا دیا ہے انصاف کر کے، بڑے کارنامے انجام دیے. آپ جانتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف مقرر کیے ہیں، تنخواہیں مقرر کی ہیں، فوج کا محکمہ، پولیس کا محکمہ، بہت سے محکمے بنائے، وظائف شروع کیے. سب سے بڑا وظیفہ بدری صحابہ کو دیا گیا. بدری صحابہ وہ ہیں جنہیں دنیا میں فرما دیا گیا، فرمایا یا اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم قد وجبت لکم الجنہ. او بدر والو، او بدریو، جو چاہو کرو، رب نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے. جبریل امین آئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سب سے افضل ہیں. فرمایا اسی طرح حضور جو فرشتے بدر میں اترے تھے، رب نے ان فرشتوں کو باقی سب فرشتوں سے افضل بنا دیا ہے. عمر نے وظیفے مقرر کیے. بدری صحابی کو 5000 درہم سالانہ. کتنے؟ حساب کر دے رانا آپ ہی. 200 درہم 7.5 تولہ سونے کے برابر ہے. اور آپ لا لو 5000 درہم سالانہ. راتی صاحب لا لینا. یہ سالانہ ہر بدری صحابی کو دیے. توجہ فرمایا جو وظیفہ بدری صحابی کو ملے گا وہی میرے حسن کو بھی ملے گا، میرے حسین کو بھی ملے گا. ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے کہا حسین کہ بھی آئیے گا بیٹھیں گے. سبحان اللہ. یہ آئیے گا بیٹھیں گے، اے اپنے نو آ دیو یا دشمن نو آ دیو؟
بولو یار، پچھلے نہیں بول دے، اپنوں سے کہا جاتا ہے آئیے گا، بیٹھیے گا، چائے پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، باتیں کریں گے، سبحان اللہ۔ تو حضرت حسین ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، چونکہ آپ خلیفہ بھی تھے، امور مملکت میں، امور سلطنت میں مصروفیت رہتی تھی، تو اتفاق یہ ہوا جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، وہ حضرت معاویہ کے ساتھ کسی مشورے میں مصروف تھے، اور اس دوران آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے تھے، انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ اس وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں مشورہ ہو رہا ہے، سمجھتے ہیں جب بیٹوں کی اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی چلے جانا چاہیے، پھر کبھی مل لیں گے۔ حسین واپس چلے گئے، توجہ ہے آپ کی، بس صرف 5 منٹ رہ گئے۔ کسی اور موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو کہا حضرت عمر نے، حسین آپ آئے نہیں ملاقات کے لیے؟ کہا حضرت میں تو آیا تھا، آپ مشورے میں مشغول تھے، اہم مشورہ ہو رہا تھا، آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو اجازت نہیں ملی، تو میں نے کہا مجھے کیسے ملے گی؟ فرمایا تم نے آ جانا تھا، تم کہاں، میرا بیٹا عبداللہ کہاں؟ فرمایا حسین جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ تمہارے ہی خاندان اور تمہارے نانا کی وجہ سے ملا ہے۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، ایک تو آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں جنوٹ والے، ساری بات کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، کچھ ایک باری دیکھ لو، میں بات ذکر کر لینا، کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا؟ شاباش، ویکھیو نڈا کہہ رہے، سروالا کہہ رہے، دیکھ لیا نہیں؟ بات کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت بھی ہیں، ہم حسنی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اگر صحابہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، اہل بیت ہمارے دل کا سرور ہے۔ حسن و حسین قاری قرآن تھے، تہجد گزار تھے، چہرے پہ نانا کی سنت سجا کے رکھتے تھے، اور انہوں نے نانا کے دین پہ حرف نہیں آنے دیا، جان دے دی، دنیا کو سبق دے دیا۔ نبی کا نواسا کٹ تو سکتا ہے، اپنے نانا کے دین کو قربان نہیں کر سکتا۔ ایک اور پیغام دے کے بعد ختم کرنا چاہوں گا۔ 10 محرم کا دن ہے، کل آ رہا ہے نا، 10 محرم بھی، ظہر کا وقت ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ کربلا کا میدان، گیا ہوں وہاں، سارا منظر سامنے ہے، جہاں عباس بن علی شہید ہوئے، جہاں حسین بن علی شہید ہوئے، ادھر یزید کی فوجیں ہیں، ادھر نہت تھے اہل بیت تھے، لیکن لڑنے کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ حسین کی ایک نہیں سنی گئی۔ خیر بہرحال عاشورہ کا دن ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا فوجوں کو، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھنے دو، ایڈے نمازی ہو منا انہوں نے مقابلے چاہوانا نہیں، انہوں نے وقفہ کیا، توجہ کیجئے، تھے کتنے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے 2 حصے کیے، ایک حصے سے کہا تم نماز پڑھو، ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ نماز پڑھ کے آئے، پھر خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے، جب سارے لشکر نے 2 حصوں میں ہو کے نماز پڑھ لی، باوضو ہو کے شہادت دے دی، یہ پیغام دے دیا، نبی کا نواسا کٹ تو سکتا ہے کربلا کے میدان میں، پر نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے چلیوٹ کے بھائیوں، ختم نبوت کے مجاہدوں، صحابہ کے متوالوں، اہل بیت کے محبوں، میں اس
عظیم الشان شہادت کانفرنس کے توسط سے آپ کو میدان کربلا سے شہید کربلا کا پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے سر کٹا دیا، نماز نہیں چھوڑی۔ تو دکان نہیں چھوڑتا، نماز چھوڑ دیتا ہے۔ سارے وعدہ کر کے اٹھے، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، جب حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوئے، توجہ کیجئے، نمازیں پڑھتے رہے ابو بکر کے پیچھے، کہو سبحان اللہ۔ نمازیں پڑھتے رہے حضرت عمر کے پیچھے، نمازیں پڑھتے رہے حضرت عثمان کے پیچھے۔ پھر جب یزید آیا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ کربلا کا یہ واقعہ یزید کے آگے نہ جھکنا، جہاں یزید کے غلط ہونے کی دلیل ہے، وہاں حضرت حسن و حسین کا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا اور پوری زندگی ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کی طرف سے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کے سجدہ ہونے کی دلیل۔ بے شک بے شک بے شک۔ کسی نے حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ نوٹ میں آیا کرتے تھے، آپ جانتے ہوں گے، جلدی نہ بلایا کرو محسنین کو، حضرت یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ فرمایا وہی جو حضرت حسین کا تھا۔ پھر کہا حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کہا وہی جو ان کے بھائی حضرت حسن کا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسلک کے حق کے ساتھ وابستہ رکھے۔ میرے دوستو، رسم رواج دین نہیں ہے، نبی کی پیروی، صحابہ کے طریقے پر نبی کی پیروی، اہل بیت کرام کے طریقے پر یہ دین ہے۔ اللہ ہمیں قیامت تک اسی سچے مسلک کے ساتھ وابستہ رکھے۔ خرافات کو چھوڑ دیجئے۔ ایک بات کہتا چلوں، میں نے کہی تھی کہ یہ اور بھی لوگ پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں نا، کس کی یاد میں؟ حسین کی یاد میں۔ میں نے کہا اگر تو اس دن حسین نے بھی سبیلیں لگائی ہوتی اور حسین اور ان کے خاندان کے لوگ پانی پیتے پلاتے ہوتے، تب تو بات بنتی تھی تم بھی لگاؤ سبیلیں۔ ایک طرف کہا جاتا ہے یزیدی فوج دریائے فرات سے پانی پیتی رہی اور حسین اور اہل بیت کے لوگ پیاسے رہے۔ حسین تو پیاسا تھا، شہید ہو گیا، اور ہم اس پیاسے اور شہید کی یاد میں پانی کی سبیلیں لگائیں؟ نہیں نہیں، حسینی ہونا یہ نہیں ہے، حسینی ہونا یہ ہے وہ بھوکا پیاسا تھا۔ ہم اس دن نبی کی سنت پہ عمل کر کے عاشورہ کا روزہ رکھ کے حسینی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچا سچا مسلمان بنائے، سچا حسینی بنائے، صحابہ کا غلام بنائے، اور کل قیامت کے دن ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کی پیروی کے نتیجے میں اللہ ہم سب کا حشر اسی کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔